باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والمعصیۃ، گناہوں سے دور رہیے، ایاک والمعصیۃ، گناہوں سے دور رہیے۔ بے شماری آج جو اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں ہے وہ یہ ہے الفصل السابع نسخ الوجوب۔ وجوب کے نسخ کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں جب مولا کی طرف سے ایک واجب آیا ہوا ہو اور پھر مولا اس وجوب کو نسخ کر دے، مولا ایک چیز کو واجب کرے اور پھر مولا اس وجوب کو اٹھا لے، نسخ کر لے، تو کیا جواز باقی رہتا ہے یا جواز باقی نہیں رہتا ہے؟ اصل بحث کی طرح متوجہ ہو گئے نا۔ مولا جب ایک چیز کو واجب کرے اور واجب کرنے کے بعد مولا واجب کرنے کے بعد اس کو نسخ کر دے، اس وجوب کو اٹھا لے، تو کیا جواز باقی رہتا ہے یا جواز باقی نہیں رہتا ہے؟ جس کی مثال دیتے ہیں قرآن مجید میں کہ حکم دیا گیا کہ جب پیغمبر اکرم کے ساتھ نجوہ کرو نا تو نجوہ کرنے کے لیے صدقہ دیا کرو، جیسا کہ یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب بھی رسول سے کوئی راز کی بات کرو تو پہلے صدقہ نکال دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتری اور پاکیزگی کی بات ہے، پھر اگر صدقہ ممکن نہ ہو تو خدا بخشنے والا ہے۔ فقدموا امر ہے، جب بھی پیغمبر اکرم سے نجوہ کرو تو صدقہ دو۔ جب یہ آیا مجیدہ نازل ہوئی تو لوگ پیچھے ہٹ گئے، مسئلہ نہیں پوچھتے تھے، سوائے مولا علی تھے جنہوں نے جناب علی صدقہ دے کر بات کی۔ بعد میں لوگوں نے تو مسئلے پوچھنے چھوڑ دیے تھے، پھر یہ آیت ہو گئی نسخ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی رازدارانہ باتوں سے پہلے خیرات نکال دو؟ اب جب کہ تم نے ایسا نہیں کیا ہے اور خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس آیت کے ذریعے سے پہلے والی جو تھی نا آیت جو کہتی تھی صدقہ دینا واجب ہے، نسخ ہو گیا، وہ وجوب نسخ ہو گیا۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جب وجوب نسخ ہو گیا ہے تو کیا جواز باقی ہے؟ یعنی اب ٹھیک ہے واجب نہیں ہے لیکن دینا جائز ہے، یا جواز بھی ختم ہو گیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب وجوب نسخ ہو جائے تو کیا اصل جواز باقی ہے یا وہ جواز بھی ختم ہو جاتا ہے؟ دو قول ہیں۔ ایک قول اس سلسلے میں علامہ کا ہے۔ علامہ نے آگا جان یہ فرمایا ہے کہ جب اصل وجوب نسخ ہو جائے تو پھر جواز باقی رہتا ہے، جواز باقی رہتا ہے۔ دوسرا قول یہ کہتا ہے، یہ قول کی نسبت صاحب معلم کی طرف دی گئی ہے، یہ فرماتے ہیں نہ جواز باقی نہیں رہتا ہے، جواز باقی نہیں رہتا ہے۔ پس وہ لوگ جیسے علامہ ہیں مثلا جو قائل ہیں کہ جواز باقی رہتا ہے، دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ جو دلیل منسوخ تھی نا فقدموا بین یدا نجواکم صدقہ، وہ جو دلیل ہے جس نے صدقے کو واجب کیا ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں، تین چیزیں۔ صدقہ کا دینا جائز ہے، صدقہ امر راجح ہے، صدقہ دینا امر لازم ہے۔ یعنی اس کے اندر تین چیزیں ہیں۔ دلیل منسوخ جو وجوب پر دلالت کر رہی ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں، صدقہ دینا جائز ہے، امر راجح ہے، امر لازم ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرماتے ہیں
قدر متیقن یہ ہے دلیل ناسخ سے الزام اٹھ گیا کہ لازم نہیں ہے، دلیل ناسخ جو آئی تو اس سے خصوصی الزام اٹھ گیا، الزام سے علاوہ جواز اور رجحان تو باقی ہے، جواز اور رجحان باقی ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جناب علی آغا استاد بزرگوار نے ان کے اوپر اشکال فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ امر دلالت کس پر کرتا ہے، یہ ذرا غور کرو نا، امر کی دلالت کس پر ہے؟ امر کا ایک ہی ظہور ہے اور وہ ہے باس، نحو المامور البہ، باس ہے، اور یہ وجوب عقل سے سمجھتے ہیں۔ ویسے امر کی دلالت باس ہے مامور بہ کی طرف، مامور بہ کی طرف ایک اس کے اندر آمادگی ایجاد کرنا ہے، اور وجوب جو ہے وہ تو مطلب ہے عقل سے ہم سمجھتے ہیں۔ اور مولا نے جب دوسری دلیل لا کر اس دلیل منسوخ یعنی جو باس تھا اس کو اٹھا لیا تو بات ہی ختم ہو گئی، کوئی جواز باقی نہیں ہے، جواز باقی نہیں رہتا ہے۔ بھائی جان کیا بات ہوئی ہے میرے عزیزوں؟ بحث یہ ہے کہ مولا کی طرف سے اگر ایک واجب آیا ہو اور مولا پھر اس واجب کو اٹھا لے، نص کر لے، تو کیا جواز باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ جیسے مثلا آیہ مجیدہ آئی ہے کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ نجوہ کرنے سے پہلے صدقہ دو واجب ہے، پھر دوسری آیت آئی ہے کہ اچھا اگر صدقہ نہیں دیتے ہو تو ہم نے اس حکم کو اٹھا لیا ہے، صدقہ نہ دو کوئی بات نہیں، بات کرو، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل نے آ کر پہلے وجوب کو اٹھا لیا ہے، تو اب یہ ہے کہ آیا جواز باقی ہے، یعنی صدقہ دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے ویسے، یا جواز بھی ختم ہو گیا ہے؟ بتائے دو قول ہیں، علامہ کہتے ہیں جواز باقی ہے، صاحب معالم کہتے ہیں کہ نہیں جواز بھی ختم ہو جاتا ہے، اور علامہ جو قائل ہیں کہ جواز باقی ہے ان کی دلیل جو ہے نا وہ تین چیزوں پر ہے۔ کہا جب وہ دلیل منسوخ کہتی ہے نا صدقہ واجب ہے تو اس کے اندر تین چیزیں ہیں، صدقہ دینا جائز ہے، جب واجب ہے تو جائز بھی ہے، واجب ہے تو راجب بھی ہے، اور تیسری چیز ہے کہ امر لازم ہے۔ اور جب دوسری دلیل ناسخ آئی، دلیل ناسخ سے الزام اٹھ گیا خصوصی طور پر، یعنی وہ جو وجوب تھا وہ اٹھ گیا ہے، الزام اٹھ گیا، لیکن باقی جو مثلا جائز ہے اور راجی ہونا وہ تو باقی ہے، وہ تو باقی ہے۔ آغا نے آ کر آغا مصنف نے آ کر ان کی اس دلیل کو رد کر دیا ہے، اور فرماتے ہیں نہیں آغا جان، امر کی دلالت کوئی تین چیزوں کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امر کا ظہور ایک چیز میں اور وہ ہے بانس، اور مولا نے اس بانس کو ہی اٹھا لیا، ایک ہی چیز تھی بانس، وہ بانس مولا نے اٹھا لیا ہے، تو پھر کوئی جواز رجحان وغیرہ باقی نہیں رہتا ہے۔ ایک عبارت اخرى لاتے ہیں، فرماتے ہیں جواز اور رجحان لوازم باس میں سے ہے، باس تھا، جب باس لازم تھا تو جواز اور رجحان بھی تھا، جواز اور رجحان لوازم باس میں سے ہیں، جب ملزوم ہی اٹھ گیا تو پھر لازم جو ہے بقائے لازم کی کوئی وجہ نہیں ہے، جواز رجحان کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل السابع نسخ الوجوب۔ اذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز او لا؟ جب وجوب نسخ ہو جائے تو کیا جواز باقی رہتا ہے یا نہیں؟ نقدم مثالا من الکتاب العزیز، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مثال جو ہے نا مقدم کرتے ہیں کتاب عزیز سے۔ فرض اللہ سبحانہ علی المؤمنین اذا ارادوا النجوى مع النبی تقدیم صدقۃ، اللہ سبحانہ نے فرض کیا ہے مومنین پر کہ جب وہ نبی کریم سے نجوہ کا ارادہ کریں تو کیا تقدیم صدقۃ، صدقہ کو مقدم کریں، صدقہ دیں۔ قال سبحانہ، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدا نجواکم صدقۃ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، جب بھی رسول سے کوئی راز کی بات کرو تو پہلے صدقہ نکال دو
کہ یہی تمہارے حق میں بہتری اور پاکیزگی کی بات ہے، پھر اگر صدقہ ممکن نہ ہو تو خدا بخشنے والا ہے۔ فلما نزلت الآیۃ کفا کثیر من الناس عن النجویٰ، جب آیا نازل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے نجوہ کرنے سے روک گئے، کفا روک دیا، بل کفوا عن المسلۃ، بلکہ مسئلہ پوچھنے سے بھی روک گئے۔ فلم یناجی احد الا علی بن ابی طالب، پس ان میں سے کسی نے نجوہ نہ کیا سوائے علی بن ابی طالب کے۔ ثم نسخت الآیۃ بما بعدہا، پھر آیت نسخ ہو گئی بما بعدہا، بعد والی آیت سے۔ وقال سبحانہ، اللہ سبحانہ نے فرمایا، اشفقتم ان تقدموا بین یدا نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی رازدارانہ باتوں سے پہلے خیرات نکال دو؟ اب جب کہ تم نے ایسا نہیں کیا ہے اور خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے تو اب نماز قائم کرو، واقیموا الصلاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ فوقع الکلام فی بقاء جواز تقدیم الصلاۃ اذا ناجا احد مع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلام واقع ہوئی ہے فی بقاء جواز تقدیم صدقہ کے مقدم کرنے کے جواز کے باقی ہونے میں کلام ہے۔ اذا ناجا احد، جب کوئی نجوہ کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فہناک قولان، تو یہاں دو قول ہیں۔ الاول مختار العلامہ فی التہذیب، ان میں سے ایک قول ہے جو علامہ نے اختیار کیا ہے تہذیب میں، من الدلالت علی بقاء الجواز، کہ دلالت ہے جواز کے باقی ہونے پر۔ الثانی عدم دلالت علی الجواز، جواز پر دلالت نہیں ہے، بل یرجع الی الحکم الذی کان قبل الامر، بلکہ رجوع کیا جائے گا اس حکم کی طرف جو کہ امر سے پہلے تھا، وہو خیرۃ صاحب المعلم، اور یہ وہ نظریہ جس کو صاحب معلم نے اختیار کیا ہے۔ استدل للقول الاول، استدلال کیا گیا ہے پہلے قول کے لیے، بأن المنسوخ لما دل علی الوجوب، منسوخ جب دلالت کرے وجوب پر، آنی قولہ فقدموا بین یدا نجواکم صدقہ، فقد دل علی امور ثلاثہ، بأن المنسوخ، یہ جو منسوخ ہے نا، فقد دل علی امور ثلاثہ، منسوخ جو ہے یہ دلالت کرتا ہے تین چیزوں پر، تین امور پر۔ نمبر ایک، کون تقدیم صدقت جائزون، کون ہی امرن راجعن، پہلا یہ ہے کہ صدقہ دینا جائز ہے۔ نمبر دو، صدقہ امر راجع ہے، کون ہی امرن لازمن، صدقہ دینا امر لازم ہے۔ والقدر المتیقن من دلیل ناسخ و رفع خصوص الالزام، قدر متیقن دلیل ناسخ سے یہ ہے کہ وہ رفع خصوص الالزام، خصوص الزام اٹھا ہے۔ واما ما عداہ کالجواز، اما الزام کے علاوہ جیسے جواز ہے، وکر رجحان ہے، فیؤخذ من دلیل المنسوخ، تو پس اس کو اخذ کیا جاتا ہے دلیل منسوخ سے۔ نظیرہ، اس کی نظیر یہ ہے، ما اذا دل دلیل علی وجوب شیء، جب دلیل دلالت کرے ایک چیز کے واجب ہونے پر، ودل دلیل آخر علی عدم وجوب ہی، اور دوسری دلیل دلالت کرے عدم وجوب شیء پر، کما اذا ورد اکرم زیدن و ورد ایضا لا باس بترک اکرام ہی، جیسا کہ مثلاً اذا ورد، جب وارد ہوا ہو، اکرم زیدن، زید کا احترام کرو، و ورد ایضا، اور یہ بھی وارد ہوا ہو، لا باس بترک اکرام ہی، زید کے احترام کو ترک کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فیحکم بأظہریت دلیل ثانی علی الاول، دلیل ثانی کی اظہر ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، حکم لگایا جاتا ہے اول پر، علی الاول، علی بقاء الجواز و رجحان، بقاء جواز اور رجحان پر۔ توجہ فرمائیے، فیحکم بأظہریت دلیل ثانی علی الاول علی البقاء الجواز و رجحان، دوسری دلیل کی اظہر ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، پہلی پر حکم لگایا جاتا ہے بقاء جواز اور رجحان کا۔ یلاحظ علیہ، اشکال کیا جا رہا ہے، انہ لیس للامر الا ظہور واحد، امر نہیں ہے، امر کا نہیں ہے، الا ظہور واحد، مگر ایک ہی ظہور ہے،
وَهُوَ الْبَعْثُ نَحْوَ الْمَأْمُورِ بِهِ، اور وہ بعث اور آمادہ کرنا ہے مأمور بہ کی طرف۔ وَأَمَّا الْوُجُوبُ فَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ مِنْ أَمْرٍ آخَرٍ، وجوب جو ہے وہ استفادہ ہوتا ہے ایک دوسرے امر سے۔ وَهُوَ كَوْنُ الْبَعْثِ تمام الموضوع، اور وہ بعث جو ہے اور ابھارنا ہے اکسانا ہے تمام موضوع کی طرف۔ لِوُجُوبِ الطاعۃ والالتزام، وجوب طاعت اور التزام کے لیے، بالعمل عند العقلاء، عقلاء کی نظر میں۔ دوبارہ کا جان یہ جو وجوب ہے یہ کہاں سے سمجھتے ہیں؟ عمل وجوب فإنما یستفاد من امر آخر، یہ استفادہ ہوتا ہے ایک دوسرے امر سے، اور وہ یہ ہے کہ بعض تمام موضوع ہے وجوب طاعت اور التزام بے عمل کے لیے عقلاء کی نظر میں۔ فإذا دل الناسخ علی ان المولا رفع الید عن بعثہ، جب ناسخ دلالت کرے کہ مولا نے ہاتھ اٹھا لیا ہے بعث سے، فقد دل علی رفع الید عن مدلول المنسوخ، تو پس وہ دلیل دلالت کرتی ہے کہ رفع ید ہوا ہے دلیل منسوخ سے۔ فلا معنی للالتزام ببقاء الجواز والرجحان، پس کوئی معنی نہیں ہے جواز کے باقی رہنے اور رجحان کے باقی رہنے میں۔ اذ لیس لہ الا ظہور واحد، کیونکہ اس کا ظہور نہیں ہے مگر ایک ہی ظہور ہے، وہو البعث، اور وہ بعث ہے، نحو المطلوب، مطلوب کی طرف۔ لہا ظہورات متعددہ، نہ کہ ظہورات متعدد ہیں، حتی یترک المنسوخ ہو، ٹھیک ہے، اللزوم ویؤخذ بالباقی، حتیٰ کہ منسوخ یعنی لزوم کو ترک کر دیا جائے اور باقی کو لے لیا جائے، الجواز والرجحان کو۔ وبعبارت اخری الجواز والرجحان من لوازم البعث الی الفعل، جواز اور رجحان لوازم بعث الی الفعل کی طرف ہیں، لوازم بعث میں سے ہیں، بعث جو فعل کی طرف ہے۔ فاذا نسخ الملزوم فلا وجہ لبقاء اللازم، جب ملزوم نسخ ہو گیا تو لازم کے بقاء کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر جان، ابھی ایک چھوٹی سی بحث اور ہے، آپ نے ذرا لطف فرمانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الفصل الثامن الامر بالامر بفعل امر بذلک الفعل۔ اس بحث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کبھی مولا مستقیماً اور مباشرتاً اپنے عبد کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کام انجام دو، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عبد پر ضروری ہے جو مولا نے کہا ہے اس کام کو انجام دے۔ اچھا، کبھی کبھی مولا مال واسطہ حکم دیتا ہے، ڈائریکٹ نہیں دیتا، درمیان میں ایک اور بندے کو کہتا ہے کہ تو جا کر فلاں بندے کو کہے، درمیان میں واسطہ ہے۔ کبھی مولا مال واسطہ حکم دیتا ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ یہ بھی کیا مولا کا امر شمار ہوگا یا نہیں، درمیان میں واسطہ ہے، ٹھیک ہے۔ مولا نے ایک بندے کو حکم دیا ہے کہ تو جا کر فلاں کو حکم دے، تو وہ جو حکم ہے وہ کیا مولا کا حکم شمار ہوگا یا وہ درمیان والے بندے کا حکم شمار ہوگا؟ مولا کا حکم صرف پہلے تک رہے گا، یعنی یہ جو مولا کا حکم مال واسطہ ہے، درمیان میں واسطہ ہے، یہ بھی مولا کا ہی حکم ہے، اصل میں مولا کا حکم ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس بحث کے اوپر پھر ثمرہ بھی ظاہر ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں مولا جب مال واسطہ حکم دیتا ہے تو وہ جو حکم ہے وہ مولا کا حکم شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک نتیجہ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ مولا کا حکم شمار نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ پھر نا الگ نکلتا ہے۔ میرا جان توجہ فرمائیں، مثلا شارع نے اولیاء کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، جب 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، ٹھیک ہے۔ درمیان میں واسطہ کون ہے؟ اولیاء ہیں، اولیاء ہیں۔ مولا نے اولیاء کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو کیا کرو آگے جان، مولا نے تو اولیاء کو کہا ہے نا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ جو بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم ہے اولیاء سے واسطہ ہیں، یہ حقیقت میں مولا کا حکم ہے، مولا اصلی جو اولیاء کو کہہ رہا ہے، یہ نماز پڑھنے کا حکم بھی بچوں کو مولا کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے جو نماز پڑھیں گے نا وہ ان کی عبادات کیا ہوگی اگر جان؟ شرعی شمار ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے کہا کہ نہیں
یہ مولا کا امر شمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اولیاء کا امر شمار ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ تو پھر بچوں کی جو نماز پڑھی ہوئی ہوں گی وہ تمرینی ہوں گی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ بچوں کی پھر پڑھی ہوئی نماز کیا کہلائے گی؟ تمرین ہوگی، مشق ہوگی اور شرعی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اس کا ثمرہ ہے وہ یہ ظاہر ہوگا کہ یہ جو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ما الواسطہ جو حکم ہے یہ بھی مولا کا حکم ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مثلا مولا جو ہے نا اس طرح کہیں، والد نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا ہے کہ چھوٹے بھائی کو کہو کہ فلاں چیز بیچ دے، والد نے بڑے بیٹے کو کہا چھوٹے بھائی اپنے کو کہو جا کر کے فلاں چیز بیچ دے، باپ کہہ رہا ہے، اور وہ بڑا بھائی بھول گیا، چھوٹے بھائی کو کسی اور طریقے سے پتہ چل گیا کہ میرے باپ نے یہ کہا ہے اور اس نے وہ چیز بیچ دی، تو اگر ہم کہیں گے کہ وہ جو پہلا امر ہے، ٹھیک ہے، مولا کا جو پہلا والا امر ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی کا ہی امر شمار ہوتا ہے، تو یہ جو بچے نے پھر آگے بے کی ہے وہ بے لازم ہو جائے گی، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے کہا کہ نہیں یہ جو حکم ہے ما الواسطہ یہ اس کا خود اپنا حکم نہیں کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو ہے کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر یہ ہے کہ یہ بے فضولی ہو جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ چھوٹے بچے نے وہ چیز جو فروخت کی ہے بعد میں باپ نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ معاملہ باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ توجہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الفصل الثالث، الامر بالامر بفعل امر بذلک الفعل۔ الامر بالامر بالفعل، امر جو امر بالفعل ہے، امر بذلک الفعل، امر ہے اسی فعل کا۔ اذا امر المولا فردا لیامر فردا آخر بفعل، جب مولا امر کرے ایک آدمی کو لیامر فردا آخر، تاکہ وہ ایک دوسرے فرد کو حکم دے بفعل، فعل کا، فہل الامر الصادر من المولا امر بذلک الفعل اذن اولا، تو کیا جو امر صادر ہوا ہے مولا سے یہ امر بذلک الفعل، یہ اس فعل کا بھی امر ہے، اس فعل کا بھی امر ہے، اولا یہ نہیں ہے۔ وَلِإِذَا الْحَالِ نَذْكُرُ مِثَالًا، حال کی وضاحت کے لیے ہم مثال کو ذکر کرتے ہیں۔ ان الشارع امر الاولیاء لیامروا صبیانہم بالصلاۃ، شارع نے اولیاء کو امر کیا ہے کہ وہ نہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ رویہ بسند صحیح عن نبی عبداللہ علیہ السلام، نبی ہے، سند صحیح میں آیا امام صادق علیہ السلام نے اپنے باپ امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، قال فرماتے ہیں ان نامر صبیاننا بالصلاۃ اذا کانوا بنی 5 سنین، کہ میرے باپ نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں جب وہ 5 سال کے ہوں۔ فمروا صبیانکم بالصلاۃ اذا کانوا بنی 7، پس تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں۔ ففی ھذا الحدیث امر الامام اولیاء بامر صبیانہم بالصلاۃ، ٹھیک ہے نا، اس حدیث میں امام علیہ السلام نے اولیاء کو کیا ہے جان امر کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ فعندئذ یقع الکلام، اس وقت کلام یہ واقع ہوئی ہے، فی ان الامر الامام یتحدد بالامر بالاولیاء او یتجاوز عنہ الی الامر بالصلاۃ اذن، کلام یہ واقع ہے کہ امر امام جو ہے امر اولیاء تک محدود ہے یا تجاوز عنہ الی الامر بالصلاۃ اذن، یا امر اولیاء سے تجاوز کر کر الی امر بالصلاۃ تک ہے، نماز کا بھی حکم ہے۔ فمحصل الکلام انہ لا شک ان الصبیان مامورون باقامۃ الصلاۃ، انما الکلام فی انہم مامورون من جانب الاولیاء فقط وہم مامورون من جانب الشارع۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ بچے مامور ہیں نماز پڑھنے پر، کلام اس میں ہے انہم کہ وہ بچے مامور ہیں اولیاء کی جانب سے صرف، وہم مامورون من جانب الشارع اذن، یا وہ شارع کی طرف سے بھی مامور ہیں۔ ثمرہ کیا آئے گا جان؟ وَتَظْهَرُ الثَّمْرَةُ فِي مَجَالَيْن، ثمرہ 2 مقامات پر ظاہر ہوتا ہے،
الاول شرعیت و عبادات الصبیان فلو کان الامر بالامر امرن، عبادت صبیان شرعی ہوتی ہیں، بچے کی عبادت شرعی ہیں۔ اگر ہم کہیں امر بالامر، امر بذالک الامر، یہ جو امر بالامر ہے یہ امر ہے اسی فعل کا، تکون عبادت الصبیان شرعیہ، تو بچوں کی جو عبادت ہے وہ شرعی ہوگی، وَإِلَّا تکون تمرینیتاً، ورنہ کیا ہوگی؟ تمرینی ہوگی، بچوں کی عبادت تمرینی ہوگی۔ الثانی صحت البیع واللزوم، ہی دوسرا ثمرہ یہ ہے بیع کے صحیح ہونا اور لزوم ہونا، فیما اذا امر الوالد ولدہ الاکبر، جب والد اپنے بڑے بیٹے کو حکم دے بِأَن یأمر ولدہ الاصغر ببیع متاعہ، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو امر کرے ببیع متاعہ، متاع اور اساس اور سامان چیزوں کو بیچنے کا، فنسی الواسطۃ، واسطہ جو تھا بڑا بیٹا وہ بھول گیا، ابلاغ امر الوالد، والد کے امر کو پہنچانے کو بھول گیا، وَإِطَّلَعَ الْأَصْغَرُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، اصغر کو چھوٹے بھائی کو ایک دوسرے طریقے سے پتہ چل گیا، علی امر الوالد، والد کی امر، فباع المبیع، پس اس نے مبیع کو بیچ دیا، فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِفِعْلٍ أَمْرٌ بِنَفْسِ ذَلِكَ الْفِعْلِ، اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ امر بالامر جو فعل ہے یہ امر ہے اسی فعل کا، یکون بیع صحیحاً، تو اس کی بیع صحیح ہوگی، لازماً لازم ہوگی، وَإِنْ قُلْنَا بِخِلَافِهِ، اگر ہم اس کے قائل نہ ہوئے، یکون بیع فضولیاً غیر لازماً، تو اس بچے کی جو بیع ہے وہ فضولی ہوگی، غیر لازم، لازم نہیں ہوگی۔ یہ بیع فضولی کیا ہوتی ہے؟ اگر جان بیع فضولی یہ ہے کہ بندہ دوسرے کی چیز اٹھا کر بیچ دے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے نا، تو یہ بیع فضولی کہلاتی ہے۔ پھر اگر وہ جس کی وہ چیز تھی مالک اصلی اجازت دے دے تو وہ ٹھیک ہو جاتی، اجازت نہ دے تو وہ بیع باطل ہو جاتی، یہ ہے بیع فضولی۔ الظاہر ان الامر بالامر بالفعل امر بذالک ذالک اذن، ظاہر یہ ہے، آگا فرما رہے ہیں آگا مصنف، ان الامر بالامر، امر بالامر بالفعل جو ہے امر بذالک اذن، وہ امر ہے اسی کا، کیوں؟ دلیل لأن المتبادر فی هذه الموارد تعلق غرض المولا بنفس الفعل، کیونکہ متبادر جو ہے نا ان موارد سے یہ ہے تعلق غرض المولا بنفس الفعل، غرض مولا کا تعلق خود فعل سے ہے، وکان امر المامور الاول طریقا للوصول الى نفس الفعل، اور معمور اول کا جو امر ہے وہ طریق ہے اس فعل تک پہنچنے کا، وہ ایک ذریعہ ہے، وہ ایک وسیلہ ہے، معمور اول ایک طریقہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس فعل تک پہنچنے کا، من دون دخالت لامر المعمول الاول، معمور اول کی امر میں کوئی دخالت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آقا جان بحث تو تمام ہو گئی ہے، لیکن بھلا یہ میں مطلب آپ کی خدمت میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا؟ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں الامر بالامر بفعل امر بذالک الفعل، تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اس طرح مطلب ہے، کبھی مولا اپنے عبد کو مستقیماً حکم دیتا ہے کہ میرا عبد جا کر مثلاً یہ کام کرو، تو کیونکہ مولا نے کہا ہے عبد پر واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بحث جو یہاں ہونا چاہتی ہے وہ یہ ہے کبھی مولا مال واسطہ حکم دیتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی مولا ایک بندے کو کہتا ہے کہ تو جا کر فلاں کو امر کر، تو کیا یہ جو حکم مولا کا مال واسطہ ہے یہ حکم در حقیقت خود مولا کا ہے؟ مولا نے ایک درمیان میں وسیلہ بنایا ہے، ورنہ حقیقت میں خود مولا کا امر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر خود مولا کا امر ہو تو اس کا نتیجہ اور ہے، اگر کہیں کہ نہیں اسی درمیانے والے بندے کا امر ہے تو اس کا نتیجہ اور ہے۔ بحث تو میں نے یہ کی ہے، مثلا مولا جو ہے شارع، انہوں نے اولیاء کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، ٹھیک ہے، درمیان میں وسیلہ کون ہے؟ اولیاء۔ اگر ہم کہیں کہ یہ بچوں کو نماز پڑھنے کا جو حکم ہے اور درمیان میں اولیاء، حقیقت میں یہ شارع کا حکم ہے، شارع کا حکم ہے، تو نتیجہ ہوگا کہ بچوں کی جو عبادت ہے وہ شرعی ہو جائے گی۔
اگر اس بات کے قائل ہو گئے کہ نہیں مولا کا حکم اولیاء تک ہے اور آگے جو بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ مولا کا نہیں ہے بلکہ وہ اولیاء کا ہے، بچوں کی عبادت تمرینی ہو جائے گی۔ یہ آگا جان اس بحث کا جو ہے نا خلاصہ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ الامر بالامر بفعل امر بذالک الفعل، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آغا نے حضرت استاد جعفر سبحانی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہ نے قبول فرما لیا ہے اور فرمایا ہے کہ امر جو مولا کا مال واسطہ ہے وہ حقیقت میں مولا کا امر ہے، اور دلیل اس کے اوپر تبادر ہے۔ حقیقت میں مولا کی جو غرض ہے وہ یہ مامور اول نہیں ہے، حقیقت میں وہ فعل ہے۔ مولا کا اصل مقصد فعل ہے، درمیان والا بندہ تو وسیلہ ہے، یہ تو آلہ ہے، درمیان میں ایک ذریعہ ہے، حقیقت میں مولا کا امر ہے۔ یہ آگا کا اس سلسلے میں آقا جان نظریہ یہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بحث اس میں رہ رہی ہے لیکن انشاءاللہ اس کو ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ الامر بشیء بعد الامر بہی اس کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اسی پہ نا اختتام کرتے ہیں۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔